لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام علیکم محترم سامعین، پروگرام طریقہ حج عمرہ درجہ بدرجہ کے ساتھ آپ کا خادم اسد اللہ غوری حاضر خدمت ہے۔ آج اس سلسلے کا 7واں پروگرام ہے۔ ہماری خوش قسمتی کہ آج ہمارے ساتھ محترم مولانا محمد حنیف خان صاحب تشریف فرما ہے۔ آج چونکہ اس پروگرام میں ہم ایک اہم موضوع کو شامل کر رہے ہیں، لہٰذا آپ سب سے درخواست ہے کہ اس کو انتہائی غور سے سنیے گا، اور اگر ممکن ہو سکے تو ان لوگوں تک ضرور پہنچائیے گا جن کو ان باتوں کی لا علمی ہے، تاکہ وہ اپنے سفر حج میں وقت کو قیمتی اور درست سمت میں لے کر جا سکیں۔ ہمارا آج کا موضوع فرض نمازوں میں شمولیت کا طریقہ کار ہے، چونکہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم مرد حضرات جب مساجد کی طرف جاتے ہیں اور جماعت کھڑی ہو چکی ہوتی ہے تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم کس رکعت میں شامل ہو کر اگلی رکعت میں یا اسی رکعت میں کیا کچھ پڑھیں اور کس طرح سے اپنی نماز کو مکمل کریں۔ تو آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور ہم چلتے ہیں محترم مولانا محمد حنیف خان صاحب کی جانب۔ السلام علیکم محترم مولانا محمد حنیف خان صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم مولانا صاحب، ہم میں سے بہت سے افراد اپنے کاموں میں کچھ اس طرح سے الجھے ہوئے ہوتے ہیں کہ باوجود 5 وقتہ نمازی ہونے کے مساجد میں اس وقت داخل ہوتے ہیں جس وقت جماعت کھڑی ہو چکی ہوتی ہے۔ ہمیں بتائیے گا کہ تکبیر اولیٰ کسے کہتے ہیں اور یہ تکبیر تحریمہ کیا ہوتی ہے، ان کی کیا اہمیت ہے؟ مزید برآں کہ جب ہم نماز میں شامل ہو جاتے ہیں تو اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ رکوع میں امام صاحب کے جانے کے بعد تیزی کے ساتھ صفوں کی جانب دوڑتے ہیں کہ ان کے رکوع سے واپس آنے سے پہلے وہ نماز میں شامل ہو جائیں۔ اور ایک بات یہ بھی بہت اہم ہے کہ اگر تو کسی کی پہلی رکعت نکل جائے اور وہ دوسری رکعت میں شامل ہو تو کیا وہ الحمد شریف بھی پڑھے گا؟ کیا وہ الحمد شریف کے ساتھ کوئی سورت بھی پڑھے گا؟ کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو اس بات کا نہیں پتا کہ دوسری اور تیسری رکعت میں یا پہلی رکعت کے بعد نماز میں شامل ہونے کے بعد کیا پڑھا جائے۔ اگر تو آپ خود سے ہی تفصیلاً ان باتوں کی نشاندہی کر دیں گے اور درست اسلوب بتا دیں گے تو ہم میں سے اکثر لوگوں کو سفر حج میں یقینی طور پر اپنے اعمال کو بہتر بنانے کی نہ صرف مواقع ملیں گے بلکہ ہم اپنے وقت کو بھی قیمتی بنائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز حج کو بھی حج مبرور بنانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ جزاک اللہ۔ جب امام نے نماز شروع کی ہو اور کوئی مقتدی آ جائے اور وہ نماز میں شریک ہونے کی کوشش کرتا ہے تو دوڑ نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ دوڑ لگانے سے نقصانات کافی ہوتے ہیں۔ بعض اوقات آدمی گر کر اور وضو ٹوٹ جاتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے، پاؤں بھی ٹوٹ سکتا ہے دوڑ لگانے سے۔ دوسری بات ہے کہ دوڑ لگانے سے دل دھڑکن لیتا ہے اور پھر نماز پڑھنے میں آدمی کا دل دھڑکتا ہے اور وہ جو ہے نا وہ نماز کی طرف مکمل توجہ نہیں دے سکتا۔ اور تیسری بات یہ کہ بے ادبی بھی ہے، کیونکہ ذکر اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے نماز، اور اس میں دوڑ لگانا یہ جو ہے نا کوئی صفا اور مروہ کا عمل نہیں ہے، ورنہ طواف ہے کہ جس میں دوڑ لگانے کا حکم ہو۔ تو دوسری بات یہ کہ مسجد کی بھی بے ادبی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ذرا رفتار کو تیز کر دے لیکن دوڑ نہ لگائے، تاکہ کوشش بھی کرے کہ میں جماعت کے ساتھ شریک ہو سکوں، اور رکوع میں اگر امام جو ہے نا جھکا ہوا ہو تو رکوع کو پا سکوں اور رکعت کو پا سکوں۔ لیکن اگر وہ رکعت اس سے رہ بھی جائے تو ویسے بھی وہ تاخیر سے آیا ہے، تو اگر رکعت اس سے رہ جائے تو رہ جائے، لیکن بے ادبیوں سے بچے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے پوچھا ہے کہ امام کے ساتھ
کب سے تکبیر اولا حاصل جو ہے نہ کی جا سکتی ہے اور اس کی فضیلت کو حاصل کیا جا سکتا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب امام تکبیر کہے اور مقتدی بھی فوراً تکبیر کہے اور ثنا سے پہلے پہلے اس نے ثنا کو نہیں شروع کیا ہو تو بالاتفاق یہ تکبیر اولا اور تکبیر تحریمہ تکبیر اولا کی فضیلت کو پا سکتا ہے اور بڑی فضیلت اس کو ملے گی۔ ایک جگہ آتا ہے کہ جو شخص 40 راتوں تک عشاء کی نماز تکبیر اولا کے ساتھ پڑھ لے تو پھر جو ہے نا وہ اللہ پاک جہنم سے چھٹکارا عطا فرماتے ہیں۔ ایک جگہ آتا ہے کہ جو شخص 40 دن تک تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھے تو پھر اس کو 2 پروانے ملتے ہیں، ایک جہنم سے چھٹکارے کا، دوسرا نفاق سے بری ہونے کا، اور ایک تکبیر اولا جو ہے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ تو فضیلتیں بہت کافی ہیں۔ اب تکبیر اولا کب سے شمار ہوگا آپ نے یہ پوچھا ہے، تو ایک یہ ہے کہ تکبیر اولا فوراً امام کے پیچھے ادا کی جائے تو پھر وہ تکبیر اولا کی فضیلت پا چکا بالاتفاق، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اور قیل بعض علماء فرماتے ہیں کہ ثنا سے پہلے پہلے کہ جب ثنا نہ شروع کیا ہو امام نے ایسی حالت میں تو الی الثناء یا ثنا کے اختتام تک وہ تکبیر اولا تکبیر تحریمہ کر لے تو تکبیر اولا اس نے پا لیا۔ وقیل الی نصف الفاتحہ کہ اگر کسی امام نے ثنا تو پڑھ لیا ہے اور الحمدللہ سورۃ الفاتحہ کو بھی پڑھنا شروع کر دیا ہے اور آدھی سورۃ فاتحہ کو امام نے پڑھ لیا ہے اور اس وقت وہ شریک ہوا پھر بھی اس نے تکبیر اولا کو پا لیا۔ اور قیل اور بعض نے فرمایا ہے کہ سورۃ فاتحہ کے اختتام تک وہ جب شامل ہو جائے گا تو اس نے تکبیر اولا کو پا لیا۔ اور بار یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ پہلی رکعت کے رکوع سے جو ہے نا رکوع وہ پارے پھر بھی تکبیر اولا کی فضیلت کو حاصل کر سکتا ہے۔ تو بہرحال رکوع سے پہلے پہلے، اور بعض کہتے ہیں الی الرکعۃ الاولی، پہلی رکعت کے اختتام تک، یعنی رکوع کے اختتام تک اگر وہ امام کے ساتھ شریک ہو جائے پھر بھی وہ تکبیر اولا کی فضیلت کو حاصل کر سکتا ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے بزرگ تو بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ محمد بن سماع رحمہ اللہ سے نقل ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 40 سال تک میں نے ایسی نمازیں پڑھی کہ کوئی تکبیر اولا مجھ سے فوت نہ ہوئی، صرف اس دن مجھ سے تکبیر اولا فوت ہو گئی کہ جب میری والدہ کا انتقال ہوا تھا تو اس کے تجہیز و تکفین اور تدفین میں لگا ہوا تھا، جس کی وجہ سے میری تکبیر اولا فوت ہو گئی۔ اب جو ہے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم جہری نمازوں میں تکبیر اولا امام کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں اور انہوں نے نیت باندھ لی ہو تو اگر اس نے اب تک قرأت شروع نہیں کی ہے تو ہمیں ثنا پڑھ لینا چاہیے، تکبیر تحریمہ کر کے ثنا پڑھ لینا چاہیے۔ اور جو ہے جب سے امام شروع کر لے اس کو قرأت کو شروع کر لے، قرأت اس کی سنی جائے تو پھر اس وقت نہ پڑھے، تکبیر ثنا کو نہ پڑھے۔ اور جو جہری نمازیں ہیں، جہری نمازوں میں جو ہے ہم جب شریک ہو جائیں امام کے ساتھ اور ہمیں جو ہے معلوم نہ ہو، ویسے بھی آ کر کھڑے ہو گئے تو پھر ہم جو ہے اگر معلوم ہو کہ پہلی رکعت ہے تو اگر معلوم ہو کہ ثنا اس نے پڑھ لیا ہے، شروع کر دیا ہے تو ثنا نہ پڑھیں، کیونکہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، تو ثنا کے بعد اگر اس نے الحمدللہ کو، ثنا کو نہیں بلکہ الحمدللہ کو اس نے پڑھنا شروع کر دیا ہے، سورت کو شروع کر دیا ہے تو ثنا کو نہ پڑھ لینا چاہیے۔ اور اگر اس نے ثنا کو شروع کر دیا ہے تو ثنا کو ہم تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن سحری نمازوں میں یہ پتہ تو نہیں لگتا کہ سورۃ الفاتحہ اس نے کب سے شروع کیا ہے یا نہیں شروع کیا ہے۔ لیکن اگر معلوم ہو جائے کہ اتنی دیر ہو گئی
کہ اب اس نے سورۃ الفاتحہ کو جو ہے نا وہ شروع کر چکا ہوگا، تو ہمیں ثنا کو بھی چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ، تو کہ جب قرآن پاک کو پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنیں، وانصتوا اور خاموش رہیں، تو پھر ہم جو ہے خاموش رہیں گے۔ اگرچہ سن نہیں سکتے فاستمعوا لہ، اگرچہ ہم اس کی قرأت کو سن نہیں سکتے کیونکہ وہ سری نمازوں میں ہے، خفیہ نماز میں ہے، تو لیکن وانصتوا کا حکم تو ہے کہ بھئی پھر ہم خاموش تو رہ جائیں، اور اگر کوئی رکعت ہم سے چھوٹ جائے اور نماز سے جب امام سلام پھیرے تو ہم تکبیر کہہ کر کھڑے ہو جائیں، اور رکعت کو جب ہم دوبارہ باقی ماندہ رکعتوں کو ادا کرتے ہیں تو پہلی رکعت ادا کرنے میں سب سے پہلے پھر اس ثنا کو پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ ثنا ایک سنت کا عمل ہے، اور وہ سنت کا عمل اس مقتدی سے رہ نہ جائے، اور جب سلام امام پھیر لے تو مقتدی تو آزاد ہو جاتا ہے، وہ تو امام کا پھر تابع نہیں بنتا، اور نہ اس کی قرأت کو سننے اور نہ قرأت وہ کرتا ہے امام، اور نہ امام کے ساتھ وہ شریک ہے اب، تو پھر ثنا کو ادا کرنا چاہیے، بعد میں الحمدللہ کو پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک آسان فرمائے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جو ہے اگر جو ہے امام کے کسی رکعت میں شامل ہو جائیں اور ہمیں معلوم نہ ہو تو لیکن اندازہ لگائیں گے کہ کون سی رکعت ہے، تو بھی خاموش رہنا چاہیے، اور اگر یہ معلوم ہو کہ ابھی اس نے ثنا کو ختم نہیں کیا ہوا ہے اور سورت کو نہیں شروع کیا ہوا ہے تو پھر ہم ثنا کو پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اور ثنا کو پڑھ لیں۔ اللہ پاک آسان فرمائے۔ جزاک اللہ محترم مولانا صاحب، آپ نے انتہائی تفصیل سے باتوں کو واضح کیا۔ مزید سمجھنے کے لیے ایک سوال عرض کروں کہ تمثیل کے طور پر اگر کوئی شخص امام کے پیچھے اس طرح سے عشاء کی نماز میں شریک ہوا کہ اس کو فقط چوتھی رکعت ملی، اب جبکہ امام سلام پھیر دے گا تو وہ شخص اپنی دوسری رکعت اور تیسری رکعت اور چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ ظاہری سی بات ہے اب وہ پہلے دوسری رکعت پڑھے گا، تو کیا دوسری رکعت میں وہ الحمد شریف اور کوئی صورت ملا کر پڑھے گا؟ اسی طرح سے تیسری اور چوتھی رکعت میں وہ الحمد شریف پڑھے گا اور کوئی رکعت ملائے گا اس کے ساتھ، کوئی صورت ملائے گا اس کے ساتھ؟ تو ذرا اس پر بھی روشنی ڈال دیجیے گا کہ بقایا یہ جو 3 رکعت بچ گئیں اس کی کیا ترتیب ہوگی ادا کرنے کی؟ جو مقتدی امام کے پیچھے آیا اور ایک رکعت کو پا لیا اور 3 رکعتیں اس سے رہ گئی ہیں، تو جب وہ امام سلام پھیر لے تو وہ جب تکبیر کہہ کر کھڑا ہو جائے، تو پھر وہ ثنا پڑھ لے، سورۃ الفاتحہ پڑھ لے اور کوئی دوسرا سورت بھی ملائے، اور پھر جو ہے نا یہ پھر بیٹھ کر تشہد پڑھ لے، کیونکہ اس کی دوسری رکعت ہے، تو تشہد بھی پڑھ لے۔ تشہد پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے جب کھڑا ہو جائے تو الحمدللہ بھی پڑھ لے، بسم اللہ پڑھ کر، الحمدللہ پڑھ کر، سورت پڑھ کر جو ہے نا پھر رکعت مکمل کر لے۔ پھر چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے تو چوتھی رکعت میں وہ صرف الحمدللہ پڑھ لے، سورت نہ پڑھے، تو اس کی 2 رکعتیں وہ سورت کے ساتھ ہو گئیں، سورۃ الفاتحہ کے ساتھ دوسری سورت ملا کے ہو گئیں، اور 2 رکعتیں وہ بغیر کسی صورت ملانے کے الحمدللہ کے ساتھ ہو گئیں۔ اور تو اس طرح کی جو ہے نا یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مقتدی وہ مقیم ہے اور مسافر امام کے پیچھے نماز میں شریک ہوا، تو اگر سرے سے شریک ہوا، کوئی رکعت اس سے نہیں چلی گئی، تو امام تو دوسری رکعت پہ سلام پھیرے گا، اور یہ شخص سلام نہیں پھیرے گا بلکہ تکبیر کہہ کر اٹھ کھڑے ہو کر الحمدللہ یعنی سورۃ الفاتحہ کی مقدار کے برابر کھڑا ہو جائے، کچھ پڑھے نہیں، صرف کھڑا ہو جائے۔ تیسری رکعت میں بھی اسی طرح الحمدللہ کی سورت کی مقدار کے برابر کھڑا ہو جائے، کچھ پڑھے نہیں۔ لیکن اگر اس نے کچھ پڑھ بھی لیا، کوئی سورت پڑھ لی، یا اگر الحمدللہ کو پڑھ لیا تو تیسری یا چوتھی میں، تو بھی اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہو جاتا،
ٹھیک سجدہ اس پر پھر بھی واجب نہیں ہو جاتا. تو یہ اس حالت میں ہے، اس شرط پر ایسا کرنا چاہیے کہ جب کہ وہ پہلی رکعت میں پہنچ چکا ہو، اور اگر اس کو ایک رکعت نہیں ملی، اس کو ایک رکعت نہیں ملی یا دونوں نہیں ملی بلکہ آخر میں تشہد میں بیٹھ گیا، تو پھر اس کے لیے یہ طریقہ نہیں ہے. پھر وہ تیسری اور چوتھی رکعت جو ہوتی ہے اس میں پھر وہ الحمدللہ پڑھے گا. ٹھیک ہے، اللہ پاک آسان فرمائے. اور یہ نماز کا طریقہ عورتوں کو سکھانا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے علاقے میں اور ہماری مسلک میں عورتوں کی جماعت کی نماز افضل نہیں ہے، صرف اجازت ہے ان دو مسجدوں میں، مسجد حرم اور مسجد نبوی میں. باقی مسجد میں بھی ہم جماعت کے ساتھ عورتوں کو نماز نہیں پڑھاتے، نہ مینا میں پڑھائیں گے، نہ مزدلفہ میں ان کو شامل کریں گے جماعت کے ساتھ، اور نہ عرفات میں ان کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں شریک کریں گے. وہ صرف مسجد نبی اور مسجد حرم تک ان کی جماعت کی نماز محدود رہے، کیونکہ وہاں پر ہمارا اپنا اختیار ہوتا ہے، اور جہاں پر آدمی کا اپنا اختیار ہو اور امام ہمارا اپنا ہو تو عورتوں کو جو ہے نا جماعت کی نماز سے علیحدہ رکھا جائے، ان کو انفرادی نماز پڑھنے کی ترغیب دی جائے. جزاک اللہ محترم مولوی صاحب، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ مسبوق مقتدی کے حوالے سے ہمیں بتایا اور سمجھایا کہ کس طرح سے نماز کی کس رکعت میں اگر وہ شامل ہو تو اپنی نماز کو امام کے سلام پھیرنے کے بعد مکمل کرے. بہت بہت شکریہ. سامعین کرام، اس طرح سے ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.